پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی جنزیر بنا کر کے نکلو، ورنہ دھاگوں کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگوں کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و معقر علماء کرام، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں حضرت العزت اعجاز المکرم جود الکرم حضرت قاری اعظم صاحب کا، جنہوں نے اس ناچیز کو اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ دعا کیجیے بارے الہ اس پروگرام میں آنے والے کو، بیٹھنے والے کو، اے بارے الہ جتنے بھی یہاں علماء آئے ہوئے ہیں، ان علماء کے صدقۃ و فیض میں سب کو تو جنت والا بنا دے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ دستار بندی کا پروگرام ہے۔ میں منتر شلوک سنانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ہمارے اکابر اسٹیج پر تشریف فرمائے، میرے کہیں اور موقع ملے گا میں منتر شلوک بھی آپ کو سناؤں گا۔ یہ موقع عظمت قرآن کا یہ موقع ہے۔ میں بتاتا چلوں نوجوان ساتھیوں، میں نے ایک حدیث جو آپ کو سنایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن مقدس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو پھر حفظ یاد کر لیا، قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا، پھر کیا ہوگا؟ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسیانی کے نوجوانوں، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اسے جنت والا بنا دے گا۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کو سیکھو اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ جب تک ہم لوگ اس دھرتی پر رہیں گے قرآن سے سچی اور پکی محبت کریں گے، قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ قسم پروردگار عالم کی، اگر ہم نے اور آپ نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہم دنیا کے اندر بھی سر کو اٹھا کر کے جینے والے بنیں گے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی ہم سر کو اٹھا کر کے جینے والے بنیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، مضبوطی سے تھامیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، کہا حافظ قرآن بس ایسے لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے، وہ سفارش کریں گے جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ اب اطلاع تو اسیانی کے نوجوانوں، کیا وہ اپنے باپ کو بھول جائے گا جنہوں نے محنت مشقت سے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا؟ کیا وہ اپنے ماں کو بھول جائے گا جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا؟ کیا اپنے بابا کو بھول جائے گا؟ کیا اپنے دادی کو بھول جائے گا؟ کیا وہ اپنے نانا کو بھول جائے گا؟ کیا وہ اپنی نانی کو بھول جائے گا؟ نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس نے حافظ قرآن عالم دین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیا، پروردگار عالم شفقت کی نگاہ کی دیکھنے کی وجہ سے اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دیا۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اس مدرسے میں اگر حفاظ قرآن کریم پڑھاتے ہیں ان کی قدر کیجیے، عالم دین اگر یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اس کی قدر کیجیے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، علماء کی برائی مت کیجیے، ان حفاظ کی برائی مت کیجیے، ان کی تذلیل مت کیجیے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو حافظ قرآن عالم دین کی برائی کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اس کی رسوائی کرتا ہے، پروردگار عالم کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ ایک نسلیں نہیں، دو نسلیں نہیں، تین نسلیں نہیں، چار نسلیں نہیں، پانچ نسلیں نہیں، چھ نسلیں نہیں، بلکہ بس ایسے خاندان اس کے گزر جائیں گے، اس کے خاندان میں نہ کوئی حافظ قرآن پیدا ہوگا، نہ کوئی عالم دین پیدا ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے انہوں نے
دنیا کے اندر رہتے ہوئے علماء کی تذلیل کی، علماء کی برائی کی. اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ حافظ قرآن سے محبت کریں گے، عالم دین سے محبت کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بنائیے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ نوجوان ساتھیوں بزرگوں، میدان محشر قائم جب ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہاں اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، اعلیٰ قسم کے لوگ بھی ہوں گے. لیکن قیامت کے دن جب رب کائنات کی نگاہ حافظ قرآن کی طرف پڑے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اور حافظ قرآن جب اسیانی کے تمام نوجوان سویا کرتے تھے اور اسیانی کے نوجوان جس وقت گھوما کرتے تھے، اور حافظ قرآن تم میرے قرآن کو لگایا کرتے تھے، تم میرے قرآن کو پڑھا کرتے تھے. اور حافظ قرآن آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ بس ایسے لوگوں کے کاندھے پر تم ہاتھ رکھ دو، میں پروردگار عالم تمہارے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اسے جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دوں گا. قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھاؤ تو صحیح. نام حضرت ابو ہریرہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ لے رہے، اللہ کے نبی میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، میں اپنی زندگی کہاں لگاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے ابو ہریرہ اس زبان سے سن لے، اور اس زبان سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی زبان نہیں ہو سکتی. اے ابو ہریرہ پوری زندگی تو قرآن پڑھتا جا، اے ابو ہریرہ پوری زندگی قرآن پڑھاتا جا. اے ابو ہریرہ جب تیری موت ہوگی، جب تمہیں لوگ قبر میں دفنانے کے لیے جائیں گے، تمہارے قبر کا طواف آسمان کے فرشتے ایسے کریں گے جیسے کہ حج کے موسم میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اللہ زمانے بتلاؤ تو صحیح، جس سے قبر کا طواف آسمان کے فرشتے کرتے ہو، وہاں عذاب تو دور کی بات، وہاں عذاب کا دھواں بھی نہیں ہو سکتا. حافظ قرآن اپنے بچے کو بناؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف حافظ قرآن ہی بناؤ، عالم دین ہی بناؤ. اس قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ ڈاکٹر بناؤ. اس قوم کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بناؤ. اس قوم کو ایک اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، آپ اپنے بچے کو پروفیسر بناؤ. یاد رکھو ان تمام علوم و فنون حاصل کرنے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو. انشاءاللہ بناؤ گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بنائیں انشاءاللہ. پورا ماشاءاللہ پورا تیار ہے، سارے حضرات یہاں ماشاءاللہ تیار ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے تاریخ، جب انگریزوں نے یہ میٹنگ کی تھی، یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم لوگ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. انہوں نے یہ میٹنگ کی، مشورہ کیا ہندوستان سے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس کے جو لیڈر تھے قوم کے، انہوں نے یہ میٹنگ کی، سب سے پہلے قرآن کو مٹانا پڑے گا، ہندوستان سے مسلمان خود بخود مٹ جائے گا. انگریز جب ہندوستان آتا ہے، آنے کے بعد کہاں سے گھر سے قرآن کو نکال کر کے قرآن کو جلا دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا. مدرسے سے قرآن کو اٹھایا جلا دیا، مکتب سے قرآن کو اٹھایا جلا دیا، گھر سے قرآن کو اٹھایا جلا دیا، جہاں بھی قرآن کو پایا اٹھا کر کے جلا دیا. مولانا رشید احمد گنگوہی اللہ اس کو قبر کو نور سے منور فرمائے، جب انگریز کا ناپاک قلم سرزمین دیوبند کو پڑتی ہے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ نے کہا تھا، وہ انگریز کے چہرے تم کہاں دیوبند کے دلیل کوچے میں تم چکر لگا رہے ہو؟ کہا ہمارے قوم کے رہبر نے لیڈر نے یہ طے کیا ہے، اگر ہندوستان سے مسلمان کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو ختم کر دو، مسلمان مٹ جائیں گے. رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ نے ایک 5 سال بچے کو بلا کر کے کہا تھا، وہ انگریز کے چہرے یہ بچہ ہے جسے کپڑا دھونے کا سلیقہ معلوم نہیں، جسے چلنے پھرنے کا سلیقہ معلوم نہیں، جسے سونے کا طریقہ معلوم نہیں. انگریز کے چہرے تم غور سے سنو، یہ بچہ قرآن کریم سنائے گا تمہارے سامنے. وہ بچہ قرآن کریم کی وہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے، وہ ناز بتا کر کے رکتا ہے، انگریز کہنے لگتا ہے مولانا بس کرو، یہ قرآن سمجھ میں تو نہیں آتی لیکن دل پھٹا جا رہا ہے. رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ نے کہا تھا، انگریز کے چلے تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تختی پر لکھنے کا نام قرآن ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کاغذ پر لکھنے کا نام قرآن ہے. انگریز کے چلے سنو،
मुसलमान के इस नन्हे से बच्चे के सीने में भी कुरान महफूज है, तुम किस किस को मिटाओगे, तुम किस किस को मिटाओगे। वो जवान साथियों बुजुर्गों, अंग्रेजों ने भी साजिश की थी कुरान को मिटाने के लिए, मिटा नहीं पाया। वो जवान साथियों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह हम कुरान से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन अगर मैं आपसे जो दरखास्त करूंगा आप लोग उस दरखास्त को इंशाअल्लाह कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। जवान साथियों बुजुर्गों, ये मदरसा जो हमारे कारी आजम साहब और उनके तमाम वफा मिल करके चला रहे हैं यहाँ, मैं आप तमामी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनके कांधे से कांधा मिला करके चलेंगे इंशाअल्लाह, चलेंगे इंशाअल्लाह। और इस मदरसे को हम लोग भरपूर ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। आज ये तय करो, तमन्ना करो कि हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान तो नहीं बन सके, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये इरादा है, ये तमन्ना है कि हमें एक बच्चे का खर्च लूंगा, कि एक बच्चे का खर्च, सालाना खर्च जो आता है, मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान नहीं बन पाया, मैंने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ नहीं किया। लेकिन तय करो कि इंशाअल्लाह हम एक बच्चे का खर्च, पूरे साल का खर्च हम उठाएंगे। माशाअल्लाह 11,000 रुपये है कोई साहब, 11,000 रुपये पहला साहब, अगर कोई है तो वो हाथ खा बताइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, क्या नाम है आपका? चलिए माशाअल्लाह 11,000 रुपए की किफालत शुरू हो रही है, एक बच्चे की किफालत हाफिज़ कुरान मुकम्मल मिल जाना। माशाअल्लाह, क्या नाम बताया? 11,000 रुपए के सिलसिले में पहला नाम, आप नाम बताइए। माशाअल्लाह, बल्कि मैं नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। भाई इस सिलसिले में दूसरा खूबसूरत सा नाम है जनाब ताजुद्दीन साहब। माशाअल्लाह, जनाब ताजुद्दीन साहब, अल्लाह डॉक्टर ताजुद्दीन साहब का नाम रखिए। डॉक्टर मोहम्मद ताजुद्दीन साहब अभी उम्र की शहादत से ये मुशर्रफ हुए हैं और नगद आए हैं हरमैन शरीफैन से 11,000 रुपए से, ये भी हाफिज़ कुरान की खिदमत कर रहे हैं। तीसरा खुशनसीब इंसान, वो खुशनसीब इंसान जो हाफिज़ कुरान का कर्ज उठाए, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अज्र आपको क़यामत के दिन देगा। और माँ बाप के नाम से भी दे सकते हैं, जिसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए हैं उसके नाम से भी दे सकते हैं। तीसरा शख्स जो 11,000 रुपये से इस मदरसे में काम करे, हुफ़ाज़ कुरान की दस्तारबंदी हो रही है। तीसरा कोई साहब है जो 11,000 से इस मदरसे पे काम कर सकते हैं कोई साहब? हाँ भाई, कबूलियत की घड़ी है माशाअल्लाह, 3 लोगों ने 11,000